نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية۔ الحمدللہ یہاں سے اب جدید عربی حوارات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، یعنی آنے والے ایام میں جتنے بھی حوارات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی ان سب کا تعلق جدید عربی کے ساتھ ہے، یعنی وہ تمام تعبیرات اور تمام جملے جو ہے وہ جدید عربی کے متعلق ہوں گے۔ تو اس لیے جو احباب جدید عربی کے حوالے سے جو ہے تعبیرات سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے استعمال کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ ان حوارات پر اچھی طرح سے توجہ کریں اور ان کو یاد کر کے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلا حوار ہے حول المکوات۔ مکوات جمع مکاوی، مکوات هذه الکلمہ من کوا یکوی کین، ضرب یضرب سے ہے، اس کا معنی ہے داغنا، جیسے تکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، قرآن میں ہے داغا جائے گا، یعنی لوہا گرم کر کے کسی چیز کے اوپر رکھنے کو کوا یکوی کین کہتے ہیں۔ اور مکوات آلہ ہے، یعنی وفی العربی یقال اداة من الحدید او نحوه تستعمل في كي الملابس، وهذه الأداة تسخن بالنار او بالكهرباء لتكوى بها الملابس۔ عادة في هذه الأيام أنتم تعرفون نحن نستعمل الملابس بعد الكي، أولا نكوي ثم بعد ذلك نلبس، ولا يلبس أحد منا لباسا في هذه الأيام بدون الكي، حتى الإنسان يستحيي في هذه الأيام أن يلبس ثيابا بدون الكي، یعنی مکوات جو ہے وہ استری کو کہتے ہیں۔ مکوات اس کی جمع آتی ہے مکاوی، مکوات اس کی جمع مکاوی، استری کو کہتے ہیں، اور یہ ہے کوا یکوی کین سے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے عفوا هل يمكنك ان تعيرني مكواتك، عفوا معذرتا، سمحا، من فضلک، کسی سے ریکویسٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ هل يمكنك ان تعيرني، امکان کیا ممکن ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ هل يمكنك ان تعيرني، اعار يعير اعارہ، یعنی اعارہ یعنی اس کا معنی ہے کرایہ پر دینا، یعنی اعارہ الشیء بمعناه اعطاه ایاہ بشرط ان یعیدہ له، یعنی انت تعطی شیئا لاخیک او صدیقک کی، یعنی بعد الاستعمال وانت تريد ان یعیدہ الیک لک، وهذا يقال اعارہ، یعنی اعطاه عاریۃ، عاریۃ دینا۔ جب یہ مال وغیرہ میں استعمال، یعنی چیزوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کو کہتے ہیں عاریہ، اور جب یہ مال یعنی پیسوں میں استعمال ہو، یعنی جیسے کہتے ہیں اعارہ مالا، اس کا معنی ہے اقرضہ، قرض دینا۔ تو اعارہ یعیر اعارہ ہے، یعنی کرائے پر، یعنی اعارہ عاریتاً دینا، استعمال میں کسی چیز کو دینے کو کہتے ہیں، جیسے امانتاً کبھی چھوٹی موٹی استعمال کے لیے ہم جو ہے وہ کوئی چیز دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اعارہ۔ مکوات استری، هل يمكنك ان تعيرني مکواتک، کیا آپ اپنا استری مجھے عاریتاً دے سکتے ہیں، امانتاً دے سکتے ہیں کہ میں استعمال کر کے آپ کو واپس کر دوں۔ عذراً لیست لی مکوات، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا، لیست لی مکوات، میرے لیے جو ہے میرا استری نہیں ہے۔ لیست لی مکوات، یعنی یہ استری میرا نہیں ہے، عذراً معذرت کے ساتھ، اعتذر عذراً لیست لی مکوات، یعنی لیست مکوات لی، یعنی هذه المکوات لیست لی، یہ مکوات جو ہے وہ میرے نہیں ہے۔ ولكن ان شئت فخذ هذه
فإنها لصدیقی، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو فخذ هذه، یہ والا لے لیں، فإنها لصدیقی، بے شک یہ والا استری جو ہے میرے دوست کی ہے، ولكن ان شئت فخذ، اخذ یأخذ الامر منه خذ، ان شئت فخذ، ان شئت شر فخذ جزاء، ان شئت فخذ هذه فإنها لصدیقی، اس لیے کہ یہ جو ہے میرے دوست کا ہے۔ الجملہ آگے اگلی جملہ ہے، کیف آخذ شیئا من غیر استئذان، میں کوئی بھی چیز بغیر اجازت کے کیسے لوں، یعنی هذه المکوات لیست لک وهذه لصدیقک، کیف يمکن لی ان آخذ شیئا من غیر استئذان، ينبغي للإنسان ان يأخذ شیئا بالإذن، اولا نحن نستأذن یعنی نطلب الإذن، استئذان معنی طلب الإذن، نطلب الإذن، فبعد ما أذن لنا ثم بعد ذلك نأخذ، هناك في كثير من الأماكن أنتم ترون مكتوب على اللوحة يعني الأخذ من غیر استئذان ممنوع، یعنی بغیر اجازت کی کوئی چیز لینا ممنوع ہے، یعنی اخذ الشیء من غیر استئذان ممنوع، یہ چیز بغیر اجازت کے لینا ممنوع ہے۔ تو کیف آخذ شیئا من غیر استئذان، لا تکترث، لا تکترث یعنی پریشان مت ہو جاؤ، فقد اوقفها لخدمت اخوانه الطلاب، اس نے اس کو وقف کر دیا اپنے بھائی طلبہ، اپنے طلبہ بھائیوں کے لیے، اوقف یوقف ایقاف یعنی وقف کرنا، لخدمت اخوانه الطلاب، اخوانه الطلاب۔ عجبا هل تعمل بصورة جيدة ام انها تحرق یعنی تحرق الثياب، عجبا تعجب ہے، هل تعمل بصورة جيدة یعنی هذه المکوات هل هي تعمل بصورة جيدة، کیا یہ صحیح کام کرتی ہیں یہ استری، ام انها تحرق الثياب یا یہ جو ہے کپڑے کو جلاتی ہیں، حرق یحرق جلانا، یعنی هناك بعض المکوات وہی تحرق الثياب، وہ جو ہے کپڑوں کو جلا دیتی ہیں، تو اس لیے یہ سوال کر رہے ہیں کہ هل تعمل بصورة جيدة ام انها تحرق الثياب، لا تخف هذه المکوات یابانیہ، یابانیۃ الصنع، هذه المکوات یابانیہ یا یابانیۃ الصنع، یہ سری میڈن جاپان ہے، میڈن جاپان، یابانیۃ الصنع، یابانیۃ الصنع میڈن جاپان، وذات جودۃ عالیہ اور اعلیٰ کوالٹی کا ہے، وذات جودۃ عالیۃ اچھی کوالٹی کا ہے، حسنا قد لا احسن استعمال منظم حرارتها فارجو ان تعلمنی، ٹھیک ہے، قد لا احسن استعمال منظم حرارتها فارجو ان تعلمنی، لیکن کبھی کبھی یعنی میں اچھی طرح استعمال نہیں کر سکتا، منظم حرارہ، منظم نظم ینظم تنظیم سے اس کا معنی ہے یعنی منظم کرنا، حرارت یعنی گرمائش کو کہتے ہیں، حرارت کی جو کنٹرولر ہے اس کو منظم کہتے ہیں، جس سے اس طرح کی حرارت کو کنٹرول کیا جاتا ہے، منظم حرارتها فارجو ان تعلمنی، آپ سے امید ہے کہ آپ مجھے سکھائیں، یعنی اس طرح کی جو حرارت کا کنٹرولر ہے اس کے استعمال کا طریقہ مجھے نہیں آتا، آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے سکھا دیں۔ الامر سهل، معاملہ آسان ہے، انظر الی هذه الاسطوانہ، اس یعنی اسطوانہ کہتے ہیں کوئی گول چیز کو، اس گول چیز کو دیکھیں، المدرجہ جس پر کچھ نشانات لگے ہوئے ہیں، مدرج درجہ یدرج تدریج سے مختلف درجات لگانا، التی تحت قبضۃ المکوات جو اس طرح کے ہینڈل کے نیچے ہیں، قبضہ ہینڈل کو کہتے ہیں، جیسے قبضۃ الباب، قبضۃ المکوال، مکوات، تو یعنی اس طرح کی جو ہینڈل کے نیچے یہ جو یہ اسطوانہ ہے، انظر الی هذه الاسطوانہ المدرجہ یعنی الاسطوانۃ المدرجہ، یعنی هذه الاسطوانہ مدرجۃ یعنی فيها یعنی ارقام طوابق مختلفہ التي تحت قبضة المکوات، وهذه المدرجہ تحت قبضة المکوات، نعم اراها جیدا، جی میں اس کو دیکھ رہا ہوں اچھی طرح، وقد کتب علیها بعض الکلمات، اس کے اوپر کچھ کلمات بھی لکھے گئے ہیں، علیک ان تضبط درجة الحرارة بها،
ضبط یضبط تو کنٹرول کرنا، آپ درجہ حرارت کو جو ہے وہ سیٹنگ کرنا، سیٹ کر دیں، بہا یعنی بہذہ الاسطوانہ، اس اسطوانہ سے، طبقاً لنوعیت القماش، کپڑے کی نوعیت کے مطابق، علیک ان تضبط درجۃ الحرارت بہا، یعنی آپ جو ہے وہ کنٹرول کریں درجہ حرارت کو، بہذہ یعنی بہا سے مراد ہے یعنی الاسطوانۃ المدرجہ، طبقاً لنوعیت القماشی، کپڑے کی قماش، کپڑے کی کوالٹی کو دیکھ کر، ظاہر بعض کوالٹی والے جو ہے وہ ان کو زیادہ گرم کرنا پڑتا ہے، بعض کم کرنا۔ عفواً این قابس المکواد، قابس جو ہے وہ پلگ کو یعنی جس میں جو سری کا جو آخ کی دو پن ہوتے ہیں جس کو ہم جو ہے بورڈ پہ لگاتے ہیں اس کو قابس کہتے ہیں، اور بورڈ میں جو ہوتا ہے اس کو مقبس کہتے ہیں۔ ان خلع لکثرت الاستعمال، زیادہ استعمال کی وجہ سے نکل گیا۔ هل عندك شریط عازل لألف فصل کہا المخدوش، هل عندك شریط عازل، کیا آپ کے پاس شریط کہتے ہیں تار کا جو مرکزی حصہ ہوتا ہے تار کے اندر جو جس میں کرنٹ آتا ہے اس کو یعنی شریط کہتے ہیں، اور عازل یعنی اس کو کہتے ہیں کہ یعنی جس میں جو ہے وہ کرنٹ اثر نہیں کرتا، جس تار ہے تار کے اوپر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم پکڑتے ہیں اس کے اوپر کرنٹ اثر نہیں کرتا، لیکن اس کے اندر ایک مزید لوہے کی وہ ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ کرنٹ ہوتا ہے تو اس کو شریط کہتے ہیں۔ عازل جو اوپر والے حصے کو، یعنی ایسا تار جو ہے جس کے اوپر جو یعنی کوپر لگا ہوا ہو، لعلو فصل کا حل مخدوش، تاکہ جو ہے وہ اس کے تار کو میں مخدوش جگہ پر جو ہے لپیٹ لوں، یعنی جہاں پہ تار اکھڑا ہوا ہے وہاں میں اس کو لپیٹ لوں۔ ہا ہوا شریط العازل وعلیک ان تکون حذرا، یہ وہ تار ہیں، آپ جو ہے ذرا اس کی یعنی حذر یعنی احتیاط کیجیے۔ ارجو ان تعیرنی الوصلۃ الکہربائیہ، الوصلۃ الکہربائیہ، وصلۃ الکہربائیہ یعنی کنیکشن کو کہتے ہیں، جس میں جب بورڈ زیادہ اوپر ہوتا ہے تو ایک کنیکشن تار ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں الوصلۃ الکہربائیہ۔ ارجو ان تعیرنی الوصلۃ الکہربائیہ، کہ تار کنیکشن جو ہے مجھے آپ عاریتاً دے دیں، لأن المقبس، یہ ہے بورڈ میں جو سوراخ ہوتا ہے اس کو مقبس کہتے ہیں۔ مقبس مرتفع فی غرفتنا، ہمارے کمرے میں بہت بلند ہے۔ طیب ولیکن اکوی معک ملابسی بحیث لا تبقى فیہا طیۃ، میرے کپڑے بھی آپ استری کریں اپنے ساتھ ایسے کہ لا تبقى فیہا طیہ، اس میں کوئی سکڑ باقی نہ رہے۔ طیہ یعنی جیسے کپڑے عموماً استری کے بغیر جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے اس کو طیہ کہتے ہیں۔ یہ طوا یطوی، طین سے یعنی لپیٹنا، سکڑ ہونا، سکڑ جانا، تو اس کے لیے طیہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی بالکل صحیح استری کریں۔ تو یہ آپ کے سامنے جدید کلمات آ گئے، امید کرتا ہوں کہ سمجھ آئے ہوں گے، ان کی آپ اچھی طرح پریکٹس کریں اور ان کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔